اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ہم تفسیر روائی کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا۔ آج ہم نے اس کا جو آخری نقطہ ہے وہ ہے ہم خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے، یعنی ہم نے خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ وہ یعنی ایمان کے بارے میں حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیث بہت جالب اور بہت یعنی خوبصورت حدیث جو ہے عجیب ہے ایمان والوں کے لیے، کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اوقف العالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی یوم الغدیر، کہ جب یوم غدیر یعنی غدیر کے دن جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو امیر المومنین کے امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں ان کو روز غدیر جمع کیا گیا۔ فقال من بین جماعتہم عمر بن خطاب، تو پس جو ہے عمر ابن خطاب اور اس کی جماعت کے درمیان، یعنی وہ ان میں سے ان کی جماعت کے درمیان عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وقال، اور وہ کہتے ہیں بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ وہ کہتے ہیں مبارک ہو اے ابی طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے مولا ہیں، اور ہر وہ مومن اور ہر مرد مومن اور ہر مستور مومنہ کے آپ مولا ہیں۔ ثم تفرقوا عن ذلك وقد وقدت علیہم العود والمواثیق، تو پھر وہ کیا ہے، اس عہد و پیمان کے کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل پڑے اور جدا ہو گئے۔ ثم ان قوما من متمردیہم وجبابرتہم تواطؤوا بینہم ان کانت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنۃ لندفعن عن علی علیہ السلام ھذا الامر، تو وہ اس قوم میں سے کچھ، اس گروہ میں سے، اس جماعت میں سے کچھ لوگ کیا تھے؟ ستم گر تھے، ظالم تھے، اور بہانے خوری کرنے والے تھے، سازش گر تھے، کہ انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان پلین بنایا، اور پلین کے تحت کہا جب تک محمد اس دنیا میں ہیں تو ہم امیر المومنین کو مانیں گے، یعنی جب رسول خدا اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم اس امر کو، یہ جو امر ہے، اس سے کنارہ کشی کر لیں گے، اس سے جدا ہو جائیں گے۔ وَلَا نَتْرُكُنَّهُ لَهُوفًا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک یعنی یہ جو امر قطعی ہے
اور یہ جو بات قطعی ہے ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس مقام پر پہنچے، یہ مقام ان کو حاصل ہو تو وہ یہ راز خداوند متعال فعرف اللہ ذالک من قبلہم، تو یہ خداوند متعال ان کے ارادے کو جانتا تھا۔ وَكَانُوا يَأْتُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کیا کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آئے اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لَقَدْ أَقَمْتَ عَلِيًّا أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، کہ آیا یہ جو آپ نے امیر المومنین کو ہم پر مسلط کیا ہے، آیا یہ اللہ کی بہترین خلق کردہ مخلوق میں سے ہے جس کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْنَا كَفَّيْتَنَا بِهِ مَصْنُوعَةُ الظَّالِمَ لَنَا وَالْجَائِرِينَ فِي سِيَاسَتِنَا وَعِلْمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِهِمْ، تو یہ جو آپ نے اس کو یہ آپ محفوظ رکھا، اس کو امان میں رکھا، نگاہ میں رکھا، آیا یہ فقط حکومت کی خاطر ہے، یہ ایک ظلم نہیں ہے؟ تو یہ اللہ اور اللہ ان کے کیا ہے، یہ دلوں کے راز جانتا تھا کہ یہ کیا کریں گے، ان کے خلاف بات کریں گے اور پھر کیا ہوا، یعنی وَأَنَّهُمْ عَلَى الْعَدَاوَةِ وَمُقِيمُونَ، اور وہ ان کی دشمنی میں قائم ہو جائیں گے، دشمنی میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وَلِدَفْعِ الْأَمْرِ عَنْ مُحَقِّقِهِ مُؤْثِرُونَ، تو وہ کیا کریں گے، اس امر کو کیا کریں گے، اس امر سے کنارہ کشی کریں گے۔ فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا، تو خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ بتا دیا، یہ خبر دی کہ انہم فقال یا محمد، اے محمد، ومن الناس من یقول آمنا باللہ الذی امرک بنصب علی، کہ یہ جو ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ آپ کے اس امر کو جو امیر المؤمنین کو آپ نے ان پر امام منصوب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا امر ہے کہ آپ علی کو ہمارے لیے امام منصوب کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے امام منصوب کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے آپ ان کو جو ہے ہمارے لیے امام بنا رہے ہیں، کہ حالانکہ اور مدبر بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ اس جیسے یعنی ان کے دشمنی کے سامنے یہ جب کھڑے ہوں گے تو یہ امیر المؤمنین کو جو یہ امر ہے اس سے دور ہو جائیں گے، لہذا خداوند متعال نے ان کی نیتوں سے وہ آگاہ تھا، اور خداوند عالم نے یہ حکم فرمایا، اور حالانکہ وہ امیر المومنین کی ولایت کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے اس پر، اور قتل کرنا چاہتے تھے کہ جب رسول اکرم کو ہم کیا کریں گے، قتل کر دیں گے، رسول جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو امیر المومنین کو کہ اس جو ہے امر سے کیا کریں گے، رخ موڑ لیں گے۔ یہ وہ امیر المومنین کے بارے میں حدیث، اور آج میں فقط آیت نمبر 9 کا ترجمہ کر دیتا ہوں آیت پڑھ کے، انشاءاللہ زندگی باقی تو کل انشاءاللہ اسی حدیث کے ساتھ ایک مربوط حدیث ہے جس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آیت نمبر 9 جو ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون،
وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، در حالانکہ وہ حقیقت میں اپنی ذات کو فریب دے رہے ہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔